چیف جسٹس گلزار احمد لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ ادارے حصہ ہیں عدالت کے، اور وکلا کے بغیر عدالت نہیں چل سکتی، عدالت کے بغیر وکلا نہیں چل سکتے، یہ بات صاف ہے۔ ہمیں جیسے وکلا برادری کو ابھی احسن پون صاحب نے کہا کہ کچھ جج صاحبان ہیں جو وکلا کی بات سننے سے پہلے اپنے سوال وغیرہ شروع کر دیتے ہیں عدالت میں، اسی طرح سے ہمارے کو بھی وکلاؤں سے کافی شکایت ہوتی ہے کہ وہ کیس کی تیاری جس طرح سے کر کے آنا چاہیے اور جو ان کے فائل کے اندر مقدمہ ان کا ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں۔ تو عدالت کوشش کرتی ہے کہ وکیل صاحب اس فائل کے اوپر آ جائیں بجائے اس فائل کے علاوہ کوئی بات کرنے کے۔ تو یہ ایک کشمکش ہے جو جاری رہے گی، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے کوئی ناراض ہو یا کچھ ہو۔ عدالت بھی اس سے خوش رہتی ہے، آپ بھی اس سے خوش رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ فیصلے کی بات ہوتی ہے، فیصلہ صحیح ہونا چاہیے۔ کوشش یہی ہوتی ہے عدالت کی کہ مقدمہ جو عدالت کے سامنے آیا ہے اس کا فیصلہ صحیح سے صحیح کیا جائے۔ آپ کی پنجاب بار کونسل نے یہ جو ایکٹ بنایا ہے، ڈرافٹ ایکٹ بنایا ہے، اس کو میں نے دیکھا ہے اور کافی غور و خوض بھی کیا ہے میں نے اس کے اوپر، اور میرے جیسے عامر بٹی صاحب چیف جسٹس صاحب نے بات کہی، میری بھی ذہن میں بہت سارے سوال آنے لگے، چونکہ عرصہ دراز سے آلموسٹ 10 ایئرز ہو گئے میں سپریم کورٹ میں بیٹھا ہوں، تو ہائی کورٹ کے لیول سے میرا ٹوٹل ڈسکنیکشن ہے۔ بہرحال وکلا برادری سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے اور ان سے نئے حالات کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے، اور ان نئے حالات کو جو اس ایکٹ کے اندر ڈالے ہیں اس کے بعد تو میں سمجھتا ہوں یہ تو کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور وکلا برادری کو میں سمجھتا ہوں اچھی خاصی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور بار کونسلیں اور بار ایسوسیشن اس کے اندر صحیح کردار ادا کر سکتی ہیں۔ وکلا کے بڑے سینئر ممبران ہیں، ایسے بھی پولیٹیکل ممبران ہیں جو ان کو ایوانوں میں بیٹھتے ہیں، ان کی بھی سپورٹ ان کو حاصل ہونی چاہیے، اور وکلا کے لیے بہتر سے بہتر وکالت کے کرنے کے سہولتیں فراہم کرنی چاہیے۔ اس میں وکلا کو جو بھی چیز درکار ہے، جائز طور پہ جو چیزیں درکار ہیں وہ ان کو فراہم کرنی ضروری ہے۔ کرونا کے حالات کی وجہ سے بہت سارے وکلا کو بہت تکلیف ہوئی ہے، بہت مالی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، بہت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور میں اس چیز سے پوری طرح سے کسی حد تک واقف بھی ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جو اقدامات اس لائرز پروٹیکشن ایکٹ کے اندر اس سلسلے میں لیے گئے ہیں اس کو میں جو بھی ادارے ہیں ان کو سیریسلی اس کو غور کرنا چاہیے، غور کر کے ان مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور وکلا کو جہاں تک ہو سکے سہولتیں دینے کی ہوں وہ ان کو تک پہنچانی چاہیے۔ ہاؤسنگ سوسائٹی والا معاملہ تھا، وہ آپ لوگوں کو ماشاءاللہ ہو چکا ہے، سپریم کورٹ کے باہر کے سارے ممبران کو سب کو میں سمجھتا ہوں پلاٹ الاٹ ہو جائیں گے، اور وہ سب اپنا اسلام آباد کے اندر اپنا گھر انشاءاللہ تعمیر کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں بھی بار اور بار کونسل اپنے سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل جو ہے نا اپنے ممبران کی ہیلپ کر سکتی ہیں، اور ان کو میرا خیال ہے کرنا بھی چاہیے کہ وہ اپنے ممبران کو ہیلپ کریں اس معاملے میں کہ وہ اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو جائے وہاں پہ۔ یہ جو لائرز ایکٹ پروٹیکشن ایکٹ کی جو بات ہے، اس میں جہاں تک میرا تعلق ہے، یہ بٹی صاحب مجھ سے ملے تھے، منیر حسین بٹی صاحب، اور بھی آپ کے ممبران آئے تھے ملے تھے مجھ سے، اور میری ملاقات آپ کے ممبران سے اور آپ کے آفس بیرر سے مستقل رہتی ہے، ہوتی رہتی ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ میں کسی بار کے ممبران سے یا بار کے آفس بیرر سے میں نہ ملا ہوں۔ ہر وقت ہفتے میں ایک میٹنگ میری ضرور ہوتی ہے، 2 میٹنگیں ضرور ہوتی ہیں۔
ایسا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ میری ان سے میٹنگ نہ ہو. تو ان کے ساتھ مشاورتیں ہمارے کورٹ کے معاملات میں، چاہے وہ لارڈ جوڈیشری کی ہوں، چاہے وہ ہائی کورٹ کی ہوں، چاہے وہ سپریم کورٹ کی ہوں، مستقل ہماری چلتی رہتی ہے. وکلا کے مسائل کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، جوڈیشری کے مسائل کے بارے میں بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور ہم ان کے حل نکالتے رہتے ہیں. وکلا کے بھی مسئلے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جوڈیشری سے بھی ریلیٹڈ کوئی مسائل ہوتے ہیں ان کے بھی حل کرنے کے معاملات میں ہم مستقل اقدام لیتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہمارا اور آپ کا راستہ بند ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوگا کبھی. باقی جہاں تک لائرز پروٹیکشن ایکٹ کا تعلق ہے، میں اپنی طرف سے جو وکلا کے لیے ہو سکے گا، جیسے کہ میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، میں کروں گا اس کے لیے بھی. اور جو بھی مقتدر ادارے ہیں ان سے جہاں تک میری سب پہنچ ہوگی میں ان سے ملاقات بھی کروں گا، بات بھی کروں گا، اور اس کے سارے فوائد کوشش کروں گا پہنچے. بس بات ابھی ختم کرتا ہوں، کیونکہ کھانے کا ٹائم میرے کو لگتا ہے ابھی تک آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا، لہٰذا تقریر میں ابھی یہاں پہ ختم کرتا ہوں. اور میں ابھی یہ احسن بھون صاحب نے بات کہی کہ ارجنٹ ہیئرنگ کے کیسز، میں آپ کو بتاؤں روزانہ میرے پاس 8-10 فائلیں آتی ہیں جس کے اوپر کم سے کم 200 کیسز 300 کیسز ہوتے ہیں جس کی ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشنیں آتی ہیں. اس کا ایک فارمولہ میں نے اپنا بنایا ہوا ہے جس کے اندر میں وہ 4-5 کیٹیگریز 6 کیٹیگریز 8 کیٹیگریز بنائی ہوئی ہیں جس میں ارجنٹ ہیئرنگ میں گرانٹ کر دیتا ہوں اور پھر ان کو فوراً لگا بھی دیتا ہوں. وہ 300 کیسز میں سے کم آدھے کیسز تو لگ ہی جاتے ہیں ارجنٹ. وہ ایسے کیسز جو روٹین کے ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی ایز سچ ارجنسی اپیرنٹلی نظر نہیں آتی ہے ان کو میں پھر ارجنٹ نہیں لگاتا ہوں. جیسے سول اپیلیں ہیں، سول اپیلیں 2016 کی ہیں اور اس سے پہلے کی جو ہیں وہ میں ساری لگا دیتا ہوں بغیر دیکھے ہوئے کہ اس کے اندر ارجنسی ہے کہ نہیں ہے. کرمنل کیسز بھی میں لگا دیتا ہوں، سروس کے میٹرز میں لگا دیتا ہوں، اور بھی ٹیکس کے میٹرز ہیں وہ میں لگا دیتا ہوں، اسپیسیفک پرفارمنس کے کیسز ہیں وہ بھی لگا دیتا ہوں. بیل کے میٹرز تو ایڈ کر کے جیسا لکھا ہوتا ہے ویسے لگا دیتے ہیں. تو کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کیسز لگا دوں. ہمارے پاس بینچ کی بھی کنسٹرینٹ ہوتی ہے، ہمارے بھی جج صاحبان کچھ ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، کچھ اور مسائل چل رہے ہوتے ہیں تو ان کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہیں، بینچز کے کنسٹرینٹ ہوتے ہیں. تو اتنے سارے کیسز جتنی اپلیکیشنیں آتی ہیں وہ لگانا ممکن ہو نہیں سکتا میرے لیے. بہرحال میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں لگا دوں کیسز. اور اسپیشل ریکویسٹ آتی ہے تو وہ کیس تو بہرحال ہی لگ جاتا ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ صاحب لگا دیں یہ کیس، ہم لگا دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ارجنٹ ہیئرنگ کے کیسز نہیں لگاتے ہیں، سارے بہت کیسز ارجنٹ ہیئرنگ کے لگتے ہیں. چینج آف پلیس کا بھی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ ججز صاحب کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے، کوئی اور انگیجمنٹ ہو جاتی ہے. اب جیسے میرا نیکسٹ اس ویک کا روسٹر میرا اسلام آباد میں تھا، بھٹی صاحب آئے، ملاقات کر کے گئے، میں نے بولا اچھا جی چلیں ہم یہاں آتے ہیں، آپ کے پروگرام میں آ جاتے ہیں. باہر کا پروگرام ہے تو میں اس میں نہ تو نہیں کہہ سکتا، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا، کبھی ہو نہیں سکتا ہم باہر کے پروگرام کو اٹینڈ کریں. تو وہ میری لسٹ چینج ہو گئی ہوگی، وہاں وکلا کو دشواری ہوئی ہوگی، لیکن انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم جائیں گے، اس کو پھر ایڈجسٹ کر لیں گے سارے معاملات کو. ہیئرنگ کی بات میں کر چکا ہوں کہ ہیئرنگ والا معاملہ بھی وکلا اور ججوں کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی ہار جیت کا معاملہ نہیں ہوتا. مقدمے کی ہار جیت ہوتی ہے، وکلا اور ججوں کی ہار جیت نہیں ہوتی. شکریہ بہت، تھینک یو. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس وقار احمد پنجاب بار کونسل کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے.